बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा व तालिबात को इजाज़ बाबू ख़ान का अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता वीडियो में हमने कराची बोर्ड के 12वीं जमात के उर्दू के पर्चे के सवाल नंबर 2 में मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह आपके सामने पेश की थी। आज हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल की तशरीह लेकर हाज़िर हुए हैं। मीर तकी मीर की जो दूसरी गज़ल है वो भी ख़ास अहमियत की हामिल है। अक्सर औक़ात मीर तकी मीर के आशार इम्तिहान में ज़रूर आ जाते हैं, तो मीर तकी मीर की पहली और दूसरी गज़ल दोनों ही ख़ास अहमियत की हामिल हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि मीर तकी मीर की दोनों गज़लों को ख़ास तौर पर अपने मुताले का हिस्सा बनाइएगा और उनकी तशरीहात को ख़ास तौर पर याद कीजिएगा, क्योंकि इनमें से 1 या 2 शेर आने के इम्कानात होते ही हैं। तो आइए आज हम मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल की तशरीह का आगाज़ करते हैं। तरीक़ेकार वही है, पहले हवाला शायर और हवाला शायर में मीर तकी मीर के नाम के साथ साथ उनकी जो शायराना ख़ुसूसियात या इनफरादियत है उसके हवाले से भी चंद जुमले लिख लिए जाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी हवाला शायर आप यूँ दे सकते हैं कि ये शेर हमारे निसाब में शामिल हिस्सा गज़लियात से लिया गया है, जिसके शायर मीर तकी मीर हैं। मीर तकी मीर को उर्दू में गज़ल का बादशाह और खुदाए सुखन करार दिया जाता है। मीर तकी मीर की शायराना ख़ुसूसियात में रंजो अलम को ख़ास अहमियत हासिल है। उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर भी माना जाता है। अब अगर तशरीह की बात है तो तशरीह के लिए भी वही तरीक़ेकार रहेगा कि हर शेर में मौजूद जो मुश्किल अल्फाज हैं पहले उसके माने हम देखेंगे और उसके बाद उसकी तशरीह पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शेर देखिए जो गज़ल का मतलब भी है। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। यह गज़ल का पहला शेर है जिसे मतला भी कहा जाता है, और मतला इस एतबार से कि गज़ल के मतले के दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। पिछली वीडियो में भी हम काफ़िया और रदीफ़ की तारीफ़ बता चुके हैं, दोबारा दोहरा देता हूँ। काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज को कहा जाता है जो रदीफ़ से पहले आते हैं, और रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज जो काफ़िए के बाद दोहराए जाएं उसे रदीफ़ कहा जाता है। रदीफ़ हमेशा आखिर में आता है। पहचानने के लिए आप गज़ल का पहला शेर लें और उसके दोनों मिसरों में जो आखिरी हर्फ है पहले उसे अंडरलाइन कर लें और देखें क्या ये लफ्ज़ दोहराया गया है। अगर ये दोहराया गया है तो ये रदीफ़ होगा। यहाँ देखें कि लफ्ज़ ये का है और दूसरे मिसरे में भी का, ये लफ्ज़ रदीफ़ का हिस्सा है। फिर उसके बाद एक अगला लफ्ज़ भी चेक कीजिए, अगर वो भी दोहराया गया है तो वो भी रदीफ़ होगा, और अगर नहीं दोहराया गया तो यकीनी तौर पर वो काफ़िया होगा। यहाँ ताजवरी है और यहाँ पर नौहागरी है। यकीनन ये लफ्ज़ दोहराया नहीं गया, लेकिन ये हम आवाज़ ज़रूर है। रदीफ़ से पहले हम आवाज़ जो लफ्ज़ आते हैं उसे काफ़िया कहा जाता है। तो ताजवरी और नौहागरी इस गज़ल का काफ़िया है और का रदीफ़। इसके बाद तमाम आने वाले अशार के दूसरे मिसरों में आपको काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी मिलेगी। तो आइए अब इस शेर की तशरीह की तरफ चलते हैं। यहाँ पहले इस्तेमाल किया है जिस सर को गुरूर है। गुरूर तकब्बुर को कहते हैं, फ़ख्र को कहते हैं, अना परस्ती को कहते हैं। आज है यहाँ से मुराद यहाँ या दुनिया है। ताजवरी बादशाही को कहते हैं, शहनशाही को कहते हैं, लेकिन यहाँ बादशाही या शहनशाही काफ़ी नहीं है, बल्कि यहाँ हर वो फ़र्द मुखातिब है जो अपनी दौलत, शोहरत और किसी ओहदे की वजह से गुरूर व तकब्बुर का शिकार हो जाता है। कल उस पे यही, कल यानी आने वाले ज़माने में, मुस्तकबिल में, यही शोर है, हंगामा है, नौहागरी का, रोने पीटने का। बुनियादी तौर पर मीर तकी मीर इस शेर में ज़िंदगी की हकीकत की अक्कासी करते हुए और ज़िंदगी की बेसुबाती और फ़ानी होने का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि जो शख्स भी इस दुनिया में अपने किसी ओहदे, अपनी बादशाही, अपनी शहनशाही, अपनी ताकत, अपनी दौलत की वजह से गुरूर व तकब्बुर का शिकार होता है या लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो उसे याद रखना चाहिए कि कल उसकी दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, बादशाही, शहनशाही कुछ काम नहीं आएगा और उसे इस दुनिया से दूसरी दुनिया में रुखसत होना होगा। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा
تو سوائے اس کے لواحقین کے نوحہ گری بھی کرنے والا کوئی میسر نہیں ہوگا۔ یہاں بین السطور میر تقی میر پیغام دے رہے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہو جانے والی ہے، تو کیوں ہم اس وقتی عہدے، دولت، شہرت اور اس بادشاہی اور شہنشاہی پر غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق گزاریں تاکہ آنے والے زمانے میں بھی ہمارا ذکر اچھے انداز میں کیا جائے۔ دوسرا شعر دیکھیے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں ہر سفری کا۔ اس شعر میں آفاق سے مراد دنیا ہے، کائنات ہے۔ آفاق کی منزل یعنی دنیا سے، کون سلامت یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت کون گیا ہے۔ اسباب سے مراد مال ہے، دولت ہے، مال و متاع ہے۔ لٹ گیا، چھن گیا، راہ میں راستے میں، یہاں سے مراد یہاں یا دنیا ہے۔ ہر سفری کا، یہاں سفری لفظ استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ سفری سے مراد انسان یا مسافر ہے۔ یہاں بنیادی طور پر میر تقی میر ایک آفاقی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ یقینی طور پر اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی واپس جاتا ہے۔ یہاں اسی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے میر تقی میر کہتے ہیں دنیا میں کون ہے جو اپنی دولت، شہرت اور اپنی تمام تر مال و دولت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، کہ جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے وہ خالی ہاتھ ہی آتا ہے اور اسے خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جو ہر جائز و ناجائز طریقوں سے دولت اکٹھی کرنا کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ ہوں گے اور ان کے ساتھ نامہ اعمال کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا شعر دیکھیے، زندہ میں بھی شورش نہ گئی میرے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے آشفتہ سری کا۔ زندہ قید خانے کو کہتے ہیں، شورش ہنگامہ خیزی کو کہتے ہیں، جنوں پاگل پن کو کہتے ہیں، سنگ پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مداوا علاج کو کہتے ہیں، آشفتہ سری پاگل پن کو۔ یہاں جو میر تقی میر ہے عشق و محبت کی اس آخری منزل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں عشق و محبت کی ایسی منزلوں تک پہنچ گیا کہ مجھ پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی پاگل پن کا میں شکار ہو گیا۔ تو لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اسے جیل میں بند کر دینا چاہیے یا قید خانے میں ڈال دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ قید خانے میں اس کا جنون، اس کا پاگل پن کچھ کم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ عشق و محبت کا جو جنون ہوتا ہے، پاگل پن ہوتا ہے، وہ کسی طور پر بھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ موت سے ہمکنار ہو جائے۔ یہاں میر تقی میر پہلے مصرعے میں یہ بتاتے ہیں کہ میرے قید خانے میں بھی میرا جنون اور پاگل پن ختم نہیں ہوا، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میرا یہ پاگل پن ختم ہو جائے تو صرف اور صرف اس کا علاج پتھر ہیں کہ پتھروں سے مجھے مار مار کر ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو ہی یہ پاگل پن میرا ختم ہو سکتا ہے، ورنہ یہ پاگل پن کسی صورت ختم نہیں ہوگا۔ اگلا شعر دیکھیے، ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ ہر زخم جگر پر لگنے والا زخم، یہاں کسی کے رویے سے جو تکلیف یا جو درد محسوس ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ داور محشر، محشر کا داور یا حاکم یہاں اللہ تعالیٰ سے مراد ہے۔ انصاف طلب ہے یعنی انصاف طلب کرتا ہے، طلبگار ہے۔ تیری بیداد گری کا، بیداد گری سے مراد ظلم و ستم ہے، ناروا سلوک ہے۔ یہاں میر تقی میر اپنے محبوب، اپنے دوست کے ناروا سلوک سے پریشان ہیں اور اس پر رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو چونکہ تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے عشق کرتا ہوں، اس لیے میں تو تمہاری شکایت یا گلہ شکوہ نہیں کرتا، لیکن بروز قیامت جو زخم، جو تکلیفیں تم نے میرے جگر کو پہنچائی ہیں، میرے دل کو پہنچائی ہیں، بروز قیامت میرے جگر کا ایک ایک زخم اللہ تعالیٰ سے تمہارے ظلم و ستم کے حوالے سے یا تمہارے ظلم و ستم کا انصاف طلب کرے گا، جو ظلم و ستم تو نے مجھ پر کیے ہیں۔ یہاں ایک طرف
خود کو بھی بری الذمہ قرار دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے محبوب کو وارننگ بھی دے رہے ہیں، تنبیہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو بروز قیامت میرے زخم جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے تمہارے ظلم و ستم کا انصاف طلب کریں گے۔ اگلا شعر دیکھیے گا، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ یہ شعر بہت اہمیت کا حامل ہے، اکثر امتحان میں آتا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ، یعنی سانس بھی آہستہ لینا چاہیے، نازک ہے بہت کام، آفاق دنیا، کارگاہ شیشہ گری شیشے کا کارخانہ، شیشہ بنانے کا کارخانہ۔ جب یہاں اس شعر میں میر تقی میر نے دنیا کو شیشے کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک شیشے کے کارخانے کی مانند ہے۔ اس شعر میں میر تقی میر نے دنیا کو شیشے کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح شیشے کے کارخانے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، معمولی سی بے احتیاطی سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک شیشے کے کارخانے کی مانند ہے جہاں پر ہمیں ہر قدم بڑی سوچ بچار کے ساتھ اٹھانا چاہیے اور ہمارے کسی بھی عمل، ہماری کسی بات سے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کو اس طور پر گزارنا چاہیے کہ ہمارے عمل، ہماری بات یا ہمارے کردار سے کسی کو چوٹ نہ پہنچے یا کسی کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے درمیان کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آخری شعر ہے، یہ غزل کا مقطع ہے۔ مقطع عام طور پر اشعار کی تشریح میں نہیں پوچھا جاتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مقطع میں شاعر کا نام موجود ہوتا ہے۔ مقطع کی تعریف ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ مقطع میں دو چیزیں ضروری ہیں، غزل کا آخری شعر بھی ہو اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یہاں تک جو لفظ ہے اس کے سے معنی ہیں ذرا۔ میر جگر سوختہ، میر جس کا جگر بھی جل چکا ہے رنج و الم کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے، اس کی جلدی سے خبر لے لو، پتہ کر لو، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری۔ چراغ سحری سے مراد صبح کا چراغ ہے، لیکن یہاں چراغ سحری ایک استعارے کے طور پر زندگی کا جو استعارہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جو زندگی ہے وہ صبح کے چراغ کی مانند ہے جو کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔ یہاں میر تقی میر اپنے رنج و الم کی کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ رنج و الم کی وجہ سے میں موت کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں اور اب اپنے دوست سے، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ذرا میر کی خبر لے لو کہ اس کی کیا حالت ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی لمحے اس کی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ یہ شعر امتحان میں تشریح کے طور پر تو نہیں آتا ہے، مختصراً اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ عزیز طلبہ، طالبات، آج ہم نے میر تقی میر کی دوسری غزل کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ تشریح آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور ہمارے چینل سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔